السلام عليك يا أبا عبد الله. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وعالانا وعولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقادما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. نعرہ حیدری. ہم گناہگاروں سیاکاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. خاندان خواجہ ابو طالب پہ بآواز بلند صلوات. محمد صل علی محمد وآل محمد. اجداد سلطان الہند پر ایک مرتبہ اور صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے. حاجی صاحب اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے. جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے. جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے. اگر والدی سنیے، اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے. جو غیر تھے
جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے. قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین. قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین. گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے. قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین. گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے. یہ فرض عزا امام عالی مقام امام حسین کا ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہم اگر بچھاتے ہیں تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولا ہم سے یہ کام لیتے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. اپنا آئے، مسلم آئے، غیر مسلم آئے، ہندو آئے، سکھ آئے. یہ ایسی بارگاہ ہے کیونکہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے. اور جب وہ عالمین کے لیے رحمت ہو تو عالمین میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے. یہاں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی صف بندی نہیں ہے کہ وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا، وہاں نہیں اٹھ سکتا. اور یہی حال خود مولا حسین کے دربار عالی مقام کا ہے. اپنا آئے تو زری تک جاتا ہے، گیتا کا پڑھنے والا ہے تو زری تک جاتا ہے. جو بھی مذہب کا آتا ہے، کیوں کہ یہ رحمت ہے. اگر اس میں قید لگ گئی تو یہ عالمین کی رحمت نہیں رہ جاتے. اور رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں. اور یہ فرش ایسا بچھانے میں رحمت للعالمین کی بیٹی کا ہاتھ ہے. کربلا میں حسین قربان ہو جاتے، کچھ دن میں سارے واقعات دب جاتے. کسی کو معلوم نہیں پڑتا کہ پھر کربلا میں بھی کیا ہوا. یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا احسان ہے. پہلا خطبہ 11 محرم کو دیا آپ نے. پہلا خطبہ 11 محرم کو، 12 محرم کو پھر کوفہ میں دیا، پھر بازاروں میں دیا، پھر درباروں میں دیا، پھر کوفہ سے دمشق تک 900 میل 1300 میل راستے میں جگہ جگہ جہاں قیام ہوتا، جہاں قریہ آتا، جہاں شہر آتا، جہاں گاؤں آتا، وہاں حسین کا تعارف کرانے والی یہی بی بی. حسین کون ہے، حسین کے ساتھ کیا ہوا، حسین کو کس نے مارا. نہیں تو یہ ملا جو ہے نا، یہ دال خور زکات خور، یہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے مارا، عیسائیوں نے مارا، فلانوں نے مارا. جیسے خلیفہ کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ بلوائیوں نے مارا. ارے بلوائیوں میں 150 سے ایک تو نام بتاؤ، ایک بلوائی کا نام بتاؤ. یہ بلوائی حلوہ کھا کھا کے حلوائی سے بلوائی ہو گئے. بتاؤ نا، ایک کا نام بتاؤ. سب مدینے میں تھے نا، ایک کا نام نہیں معلوم. یہی حال کرتے کربلا کا یہ لوگ کہ بلوائیوں نے مار دیا. لکھی جا رہی ہے کتابیں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر کے لوٹ لیا امام حسین. کیسے؟ یہ سیدہ زینب کا احسان ہے. پھر مدینہ میں آ کے مجلس برپا کرتی رہی، پورے مدینہ میں انقلاب برپا کیا. پھر یزید کو خطرہ محسوس ہوا، پھر دمشق کو بلا لیا، پھر آپ وہاں گئیں، پھر وہاں پر مجلس کرتی رہی، قید خانے میں بھی مجلس ہوتی رہی. یہ احسان ہے آپ کا کہ پوری دنیا میں جیسا وعدہ کیا تھا حسین تم کو دین کے لیے سر دینا ہے، تو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں جس کے تم بیٹے ہو. میں پوری دنیا میں حسین حسین نہ کرا دوں تو میرا بھی نام زینب نہیں ہے. اور ان مجلسوں میں جتنا فیض تم کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا جو کوئی بھی یہاں آئے. کوئی کمی نہیں ہوتی دینے میں. بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں اگروال جی بھی آتے ہیں، اور بھی آئیں، ان کے دوست آئے، رشتہ دار آئے، جس کو بلانا چاہیں
बुला सकते हैं, एक मरतबा और सलवात पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत मेरी जिम्मेदारी। सुनते आ रहे हो, अच्छी याद हो गई होगी आपको। जब अल्लाह की जिम्मेदारी है तो हाजी का बनाना भी अल्लाह का काम है, हाजी को भेजना भी अल्लाह का काम है, और उसको पहचानवाने का तरीका बताना भी अल्लाह का काम है। कैसे पहचाना जाएगा हाजी को? कल सूरह फातिहा की मैंने मुख्तसर तशरीह की है। ये पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है ना, नमाज बेहयाई से और बुराई से रोकती है। क्या है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर। फाशा और मुनकर, बेहयाई और बुराई, उसको सीधा कर दें, बेहया और मुनकर। नमाज बेहयाई से भी बचाती है, बेहया से भी बचाती है, बेहयाई से भी बचाती है, बेहया से भी बचाती है। तो नमाज पढ़ रहे हैं तो फातिहा का सूरा हमको बता रहा है कि हादी कैसा होगा जो कभी भी एक लम्हे के लिए शिर्क कुफ्र उसके करीब न गया हो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐसे इनाम याफ्ता जो होंगे वो होंगे हादी। ऐसे हादियों की तलाश के लिए फिर अल्लाह ने सूरह माइदा 6 पारा आयत नंबर 35-35 में फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। वब्तगू, वसीला तलाश करो। वसीलता व सबील, और जिहाद ही, और उसके लिए जिहाद भी करो। वसीला तलाश करने में जिहाद भी है। जिहाद सिर्फ मैदान में जंग में तीर और तलवार से लड़ने का नाम नहीं है। जिहाद अपने नफ्सों के साथ होता है, जिहाद अकबर। मैंने उस दिन कहा था मेरे को कोई कुछ बोलता नहीं है कि ये बोलो, ये मिंबर जो बुलवाता है वो बोलता हूं मैं। जिहाद फिर नफ्स, रिश्तेदारी टूट रही है ना, ये जिहाद फिर नफ्स है, वसीला तलाश करने के लिए। अब वसीला है कौन? पहले बात, वसीले का मतलब क्या है? वसीला का मानी है अपने मकसूद तक, मंजिले मकसूद तक जिसको हम चाह रहे हैं उस तक पहुंचने का जरिया जो बने उसको कहते हैं वसीला। किसको कहते हैं? जो मंजिले मकसूद तक पहुंचाए। मैं और आसान कर दूं, जहां तुम जाना चाहते हो वहां तक जो तुमको हाथ पकड़ के ले जाए। एक शख्स मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ का रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो मैंने बता दिया इस रास्ते जाएंगे, ये रोड है, ये नाम पूछना, सीधा चले जाना, स्टेशन आ जाएगा, है ना। एक हिदायत ये है। दूसरा काम ये है कि मैं उसका हाथ पकड़ के उस तक पहुंचा दूं, प्लेटफॉर्म तक। तो दुनिया में जितने, इसलिए अल्लाह ने, ये देखिए सूरह के आयत के इब्तिदा में जो ये बार बार आ रहा है, आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं कि तुम कम्बल ओढ़ के बैठ जाओ। डरने का मतलब ये है कि वो जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे वसीला तलाश करो। किसी भी बड़ा बड़ा बाल देख लिया, दाढ़ी देख ली, रंग बिरंगा कपड़ा देखा, हाँ यही वसीला, यही हमारा पीर है, बना लिया, बस यही हमको जन्नत में ले जाएगा। पीर वो होगा जो पीर आले रसूल से हो और उसको अपनी जेब भरने का ख्याल नहीं हो, तुम्हारी इस्लाह का ख्याल हो। मुरीद बनने में ये ध्यान रखना, पीर वही होगा जो तुम्हारी इस्लाह करे, जो तुम्हारी बुराइयों को रोके, जो तुम्हारी गलतियों पे टोके। ये नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह आप तो बहुत अच्छे, नहीं। तो वसीला,
تو وہ پیر کا کام ہے صرف کہ وسیلہ کیا بنا کہ در اہل بیت تک ہم کو لے گیا. یہ بیچ میں وسیلہ ہے خالی کہ میں نے اپنا ہاتھ دیا کس کے ہاتھ میں؟ حیدر کرار کے ہاتھ میں. مریدوں سے کمائی مقصد نہیں ہو جس کی، وہ ہے پیر. سمجھئے؟ تو وسیلہ تلاش کرو جیسا وہ چاہتا ہے. کوئی بہت بڑا مولانا ہے، کہیں کا پڑھ کے آیا ہے، وسیلہ نہیں بن سکتا. قرآن بھی وسیلہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، مگر قرآن تھیوری میں ہے، لکھا ہوا ہے. وہ بتائے گا کہ وسیلہ کس کو بناؤ؟ جو معصوم ہو. وسیلہ اس کو بناؤ جو بے خطا ہو. وسیلہ اس کو بناؤ جو معصوم ہو. وسیلہ اس کو بناؤ جو شرک کفر سے دور ہو. یہ قرآن ڈائریکشن دے رہا ہے خالی. مگر وسیلہ پھر ہے کون؟ اللہ سے ڈرو وسیلے تک پہنچنے کے لیے. اور وسیلے کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ وہاں تک پہنچائے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وسیلہ کون بنے گا. ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا. منزل مقصود اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، اس کے قریب ہونا. اس کے قریب ہونا جنت جانا ہے. اور اگر جنت ہی مان لو تو جنت ہی سمجھ لو کہ ہمارا مقصد ہے جنت جانا. بہت پریشانی اٹھا لی ہے ہندوستان میں ہم، اب جنت جانا چاہتے ہیں. تو جنت کون لے جائے گا؟ تو آؤ مدینے میں رسول سے پوچھیں، یا رسول اللہ بتائیے جنت کا راستہ کون ہے؟ جنت کا سردار کون ہے؟ جنت کا مختار کون ہے؟ تو نبی نے تو مدینے میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی جمعہ ایسا نہیں گیا کہ نہ پہچانوایا ہو کہ سردار جنت کون ہے، مالک جنت کون ہے، مالک کوثر کون ہے، ساقی کوثر کون ہے. تو وسیلہ تو اتنا آسانی سے مل رہا ہے. اب دیکھیے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جا کے تفسیریں پڑھو قرآن کی، ترجمہ نہیں تفسیر. یہ مولوی کیسے دور کرتا ہے قرآن کی حقیقت سے. ایسا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے. یہ وسیلہ. یہ کیسے وسیلہ ہوا؟ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں. روزہ رکھو، ہم رکھ رہے ہیں. حج کرو، ہم کر رہے ہیں. شراب نہ پیو، نہیں پیتے. جوا نہ کھیلو، نہیں کھیلتے. زنا نہ کرو، نہیں کرتے. تو یہ وسیلہ کیسے بنا؟ اعمال لے کے جائیں گے ہم کو. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، وسیلہ ہیں. نماز وسیلہ بنے گی. نماز لایا کون؟ ڈائریکٹ تو اللہ نے ہم کو دیا نہیں. تو یہ جو جس کو تم وسیلہ بتا رہے ہو، پہلے یہ دیکھو کہ روزے کا حکم لایا کون، نماز لایا کون، نماز پڑھ کے بتایا کون، روزہ رکھ کے بتایا کون، حج کر کے بتایا کون، گناہوں سے بچنے کا سکھایا کون. تو ایک ذات ہے سرکار امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. احکام قرآن، واجبات، محرمات سب رسول نے سکھائے، سمجھائے، بتا دیے. مگر اب جو جملہ یہ لکھ رہے نا اسی کو میں بدل کے پڑھ رہا ہوں کہ جو حکم دیا ہے وہ عمل کیا جائے، جو جس سے روکا ہے اس سے روکا جائے. تو یہ یہ ہے کیا؟ جس یہ ہے کیا؟ پلٹ کے یہ کہوں کہ نبی نے جن لوگوں سے روکا ہے ان سے رکا جائے، جن سے محبت کے لیے کہا ہے ان سے محبت کی جائے. یہ ہے تفسیر کہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے. کس سے روکا نبی نے؟ کس سے روکا نبی نے؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت.
نبی نے پہلے ہی بتا دیا بروں کے ساتھ مت بیٹھو. یہ ایک لفظ بروں جو ہے نا اس میں سب آ گئے. چوری کرنے والے بھی آ گئے, زنا کرنے والے بھی آ گئے, غصب کرنے والے بھی آ گئے, مال کھانے والے بھی, شرک کرنے والے بھی آ گئے, کفر کرنے والے. بروں سے دور رہو, اچھوں کے قریب رہو. اب اچھوں میں ساری اچھائی بھی ہے, تو اچھے ہے کون؟ خود دیکھو نبی کس کے قریب قریب رہ رہے ہیں, کس کے قریب قریب رہ رہے ہیں, کس کو کاندھے پہ اٹھا رہے ہیں, کس کے لیے سواری بن رہے ہیں, کس کو خطبے میں اپنی جگہ لے رہے ہیں, اور لے تو لے رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں کہ یہ ہیں. اور حدیثیں میں پڑھ چکا ہوں, میں اشارے میں گزر رہا ہوں. تو جب نبی نے یہ آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے روکا ان سے رک جاؤ. نبی نے کس کس کو اپنی بزم سے اٹھایا, نبی نے کس کس کو اپنی مسجد سے نکالا, اس کو اپنے دل میں لانے کی کوشش نہ کرو, ہے نا. اور جن سے محبت کی ان کے خلاف کوئی بات نہ سنو. ابھی محرم میں ان کو سارا دین سمجھ میں آتا ہے. دین کیا ہے؟ ڈھول بجانا حرام ہے, یہ ڈھول یزیدیوں نے بجائے. ارے تجھ کو کیسے معلوم؟ تم جب ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم بتا دیں کربلا میں یہ ہوا, تو بولتے ہیں تم کربلا میں تھے کیا؟ ہم تم سے پوچھتے ہیں تم کربلا میں تھے کیا کہ ڈھول کون بجا رہا تھا؟ ڈھول بجانا حرام ہے, یہ کرنا حرام ہے, وہ کرنا حرام ہے نا. اور پھر وہی مولوی منحوس نے اور باتیں آگے بڑھائی کہ کربلا کوئی پرانی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے, یہ یزید جیسی خلیفہ بنا نا تو اس نے ایسا کام کیا. اچھا, یزید پیدا ہوا 25 ہجری میں, اس کو کس نے بتایا کہ تیرا دشمن کون ہے؟ اور بدلہ لینے کے بعد جب سر امام حسین گیا اس کے پاس تست میں رکھا ہوا تھا, تو جو شعر پڑھ رہا ہے لعیبہ ہاشمم بالملک ولا خبر جا ولا وحی نزل, کوئی آیت نہیں آئی. بنو ہاشم اشارہ کس کی طرف ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ بنو ہاشم نے لعیبہ ہاشمم بالملک ولا, اس نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچا ہے, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی کتاب آئی. یہ مولویوں کو منہ میں کیا گھس گیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے عہدے پہ مجدد بننے کے بعد بھی ان کے منہ سے نہیں نکل رہا ہے کہ یہ کافر ہے. پورے قرآن کا انکار کر رہا ہے یزید, اب بولتے نہیں ہم نہیں کہتے, ہم سکوت اختیار کرتے. تیرے سکوت پہ لعنت, تیرے دین پہ لعنت, تیرے مسلک پہ لعنت, تیرے مذہب پہ لعنت, تیرے سلسلے پہ لعنت. کہے سکوت کریں, ہم اگر ان کے باپ کو کچھ بول دیں تو ہم کافر ہو جاتے. جیسے ان کا باپ پورا کی پورا دین ہے, ان کا سلسلہ دین ہے, سب بنائی من گھڑت روایتیں پھینکا تفسیریں, یہ حق ہے. اور جو پورا قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ مسلمان ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو پھر دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو دنیا میں پھر کوئی کافر نہیں ہے. کیا بات ہے, بے شک. تو اس کے بارے میں سکوت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کوئی کتاب نہیں آئی. بنو ہاشم نے, نام تک نہیں لے رہے, بنو ہاشم نے نبوت کا ڈھونگ رچا, کھیل کھیلا حکومت کے لیے. حکومت کے لیے تیرے باپ کو حکومت کس نے دی؟ اگر تو محمد مصطفیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کے لیے, تو نبی نے کیا حکومت سے فائدہ لیا؟ مولا کائنات کے پاس بھی خلاف ہوتا ہے, کیا فائدہ لیا؟ 4 سال تک کوفہ میں تھے,
وہی ایک ابا، پیون پہ پیون لگتے رہے. تم خود پڑھتے ہو نا، تو کیا حکومت سے فائدہ لیا؟ کتنی اپنی اولادوں کو گورنر بنا کے اپنے اپنے حصے میں لیا زمینیں؟ کچھ کیا؟ اور پھر مولا کائنات کے لال حسن مجتبیٰ سے جب تو لڑنے آیا تو حکومت کی لالچ تیرے باپ کو تھی، حسین کے بابا کو نہیں، یزید کے باپ کو تھی، اور یزید کے دادا کو تھی، یزید کے پر دادا کو تھی. اس لیے تو مکے سے لڑتا آ رہا تھا. تیرا دادا ابو سفیان ملعون مکے سے رسول سے لڑتا آ رہا ہے. پھر تیرا باپ معاویہ صفین میں لڑتا آ رہا ہے حکومت کے لیے. حکومت کے لالچی تم خاندان والے ہو. حکومت کی لالچ جو ہے، حکومت کی رائے جو تمہارے منہ میں ٹپک رہی ہے وہ بنو امیہ میں ہے. بنو ہاشم تو ہمیشہ کھلاتے آئے ہیں. ارے ہاشم نام ہی ہے، حسم سے بنا ہے. قحط کے زمانے میں کئی مہینوں کا قحط پڑا تو ہمارے حضور کے دادا نے پورے مکہ کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہاشمی ہے کہ اموی ہے. پورے مکہ کو کھلاتے رہے روٹیاں توڑ کر گوشت کے سالن میں. تو یہ تو نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ کھلانے والا خاندان ہے بنو ہاشم. تم ان کو حکومت کی کہہ رہے ہو کہ لالچ نہیں. تو رشتہ داری کا نام دین میں کچھ نہیں ہے، رشتہ داری کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید بس بنا اور اس کے اندر یہ شرارت پیدا ہوئی اور اس نے بیعت کے لیے حکم دیا. نہیں، تیرے باپ نے کوشش کی. تاریخ موجود ہے. میں بولا نا مصر میں کیا پڑھ کے آئے، تاریخ موجود ہے کہ یزید کا باپ مدینہ آیا اور بیعت کے لیے سکے بانٹے، تھیلیاں بانٹی اور زور دیا، قتل کی دھمکی بھی دی. تو اماں عائشہ نے کہا تھا کہ او معاویہ یہ قیصر و کسرا والی حکومت کہاں سے آ گئی؟ یہ روایت کا انکار کر دے اگر ہمت ہے تو. اور اس سے پہلے جب یہ حکومت ایک اور بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی تھی تو ابو سفیان نے کہا تھا یہ حکومت نہیں، گیند ہے، گیند. یہ گیند ہے، اس کو جیسے چاہو اچھالو، جیسے چاہو کھیلو. اور یہ کہہ کے احد کے میدان میں سیدنا سید الشہداء جناب امیر حمزہ علیہ السلام کے مزار پہ جا کے اپنے پیر سے مزار اقدس کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے کہ حمزہ اٹھ، دیکھ جو حکومت کے لیے تو ہم سے لڑا تھا آج وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. کب کہا؟ جب تیسری خلافت بنی. وہ خلافت صحیح ہے غلط ہو اس کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں. ابو سفیان نے یہ کہا تھا مسلمان ہونے کے بعد، جناب حمزہ کے مزار کو ٹھوکر مار کے لات سے. کیسا مسلمان ہے؟ جس کے لیے رسول نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. حضور روتے روتے ہچکیاں لے کے روتے رہے، مدینے تک روتے آئے احد سے. اور جب سب اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہے تھے تو نبی نے کہا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. تو سب لوگ آگے پہلے جناب حمزہ پہ روئے. پھر مدینے کا اصول بن گیا کسی کے یہاں کوئی بھی شہید ہوگا پہلے حمزہ پہ روئے گا پھر اپنے شہید پہ روئے گا. اس حمزہ کے مزار کو لات مارنے والا کتنا بڑا سفیان نہیں، شیطان ہے وہ. ہم ایسے کو مسلمان نہیں مانتے. یہ تو دب کے ڈر کا مسلمان ہوا ہے. یہ طلقہ ہے، طلقہ. مکے میں کب مسلمان ہوا؟ جب جان پہ آ پڑی کہ اب مریں گے یا مکہ سے نکالے جائیں گے. تو رسول کی کریمی اور رحیمی اور رحمت ہے کہ ان کی جان بخشی کر دی. یہ مولوی خوش ہے جب رسول نے معاف کر دیا. تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ جب رسول نے معاف کر دیا، رسول نے معاف کر دیا. کیا معاف کیا؟ جان. ان کے گناہ نہیں معاف کر دیے، ان کی سزا باقی ہے. اسی لیے ان کو نبی نے نام دیا طلقہ. طلقہ کا مطلب وہ عورت جس کا طلاق دیا جاتا ہے
متعلقہ کو طلاق شدہ کو طلقہ کہتے ہیں، یعنی چھوڑ دیا گیا. غلطی تو ہے نا جب تو چھوڑا گیا ہے. صلوات پر محمد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. میرے امام نے پہلے ہی فرما دیا میں کربلا میں نہیں شہید ہوا، میرا قتل تو سقیفہ میں ہو چکا. اب سقیفہ میں تم کتنا بھی پانی پھیرتے رہو مگر اس جملے کا جواب کہاں سے لاؤ گے کہ میں سقیفہ میں قتل ہوا؟ تو مطلب سقیفہ سے حسین کے قتل کی پلاننگ چلی آ رہی تھی. اب ہمیں رشتہ داریوں میں نہ الجھاؤ. کہتے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ حضور کا سالہ ہے، کیونکہ معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ تھی. تو ٹھیک ہے یہ رشتہ بنتا ہے، یہ تم بناتے رہو. تو پھر حضور کا چچا ابو لہب بھی تو ہے. رشتہ داری دیکھنا ہے تو ارے ام حبیبہ کو ہم سلام کرتے ہیں، کئی مرتبہ دمشق کو جا کر ہم نے ان کے مزار پہ قدم بوسی کی، سلام پیش کیا. کیوں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس خاندان کے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ہیں. باپ کافر ہے، بیٹی مومنہ ہے. بیٹی ایک مرتبہ ابو سفیان مدینے آیا کسی کام سے، سوچا کہ چلتے چلتے بیٹی سے ملاقات کر لوں. گیا حجرے میں رسول کے بیٹھنے لگا. اب یہ دیکھیے ایمان، ام حبیبہ فوراً جو چٹائی یا بستر جو بچھا تھا کھینچ لیا کہ نہیں تم اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ یہ نبی کا پاک بستر ہے. اب تم یہ سالے اولے نہ کہتے تو ہم یہ نہ بتاتے. اسی بہن سے یہ حدیث ہے کہ میں نے بستر کھینچ لیا کہ یہ رسول کا پاک بستر ہے، تو نجس ہے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، گھر سے ہی راز کھلتا ہے. تم گھر تک نہ لے جاتے ہم کو، نہ ہم ام حبیبہ سے پوچھتے. صلوات پڑھیں بر محمد. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہن ہے کس کی؟ معاویہ کی. تو معاویہ ماموں ہو گیا، ان کا ماموں ہو گیا. اور ایک ہی بیوی تھی کیا حضور کی؟ کتنی بیوی ہیں؟ 11 نہ ہوں جتنی بھی ہیں. تو ان بیویوں کا کوئی بھائی نہیں تھا. ایک ہی ماموں جو ہے وہ کمینہ وہی نظر آ رہا ہے. مطلب تم جس کو ماموں بول رہے ہو وہ جیسا تھا ویسے تم ہے. تم نے ماموں بول کر اس کو ہم کو بتا دیا، بڑی آسانی کر دی کہ تمہاری اوقات، تمہاری فطرت، تمہارا ایمان، تمہارا دین، تمہارا دھرم کیا ہے. رسول کی زوجہ اور بھی تو ہیں، سب سے زیادہ جس کا نام لے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی تو بھائی تھے. ان کا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی بھائی تھا. محمد ابن ابی بکر کبھی نام لیا ہے کہ وہ بھی ماموں ہے وہ. اگر یہ رشتہ داری بنا، ہم نبی کو دنیاوی طور سے کبھی استعمال ہی نہیں کرتے. کیوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے صرف ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے، یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں، رجالکم، کم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، اپنوں کے باپ ہیں۔ حسین بابا بول سکتے ہیں، حسن بول سکتے ہیں، فاطمہ بول سکتی ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتی تھی یا رسول اللہ، نبی نے کہا تم مجھ کو یہ مت کہا کرو، تم بابا کہا کرو۔ جب نبی نے باپ، جبکہ نبی باپ ہے امت کا، انا والی ابواہما، امت کے باپ ہیں دونوں، باپ بول سکتے، جب نبی باپ ہے تو بول، مگر اللہ نے حکم دیا تم کسی کے باپ نہیں ہو۔ اسی لیے منع کیا اللہ نے کہ یہ رشتہ نہ جوڑنا، یہ باپ ہے تو پھر وہ سالہ ہے تو ہمارا ماموں ہوا، وہ بھلا ہے تو نانی ہوئے۔ اللہ نے شاید نے منع کر دیا، جب باپ نہیں تو پھر اس کی بیوی زوجہ، اس کا بھائی کوئی ہو۔ معاملہ تعلق جو ہے ایمان کا رسالت سے ہے، نبوت سے ہے۔ ہم جس کا بھی احترام کرتے ہیں رسالت کی وجہ سے، ولایت کی وجہ سے۔ جو نبی رسول علی ولی کے قریب ہے وہ ہمارا آقا اور مولا ہے، اور جو ان سے دور ہوا، اگر رشتہ داری ہی دیکھنا ہے تو پھر نوح کے بیٹے کو کیوں برا بولتے ہو؟ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، ہم ایسے ہی بولیں گے پھر اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، احترام کرو۔ قابل اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، سب سے پہلے نبی جو دنیا میں نبی آئے بن کے، آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل اور قابل۔ قابل پہ کیوں لعنت بھیجتے ہو؟ کیوں لعنت بھیجتے ہو؟ کہ وہ حابیل کا قاتل ہے، نبی کا بیٹا بھی ہے تو ملعون ہے، نبی کا بیٹا بھی ہے تو ملعون ہے، کیونکہ نبی کے بیٹوں کو قتل کیا، اور یہ تو کوئی نبی سے ان کا رشتہ بھی نہیں ہے، اور نبی کے بیٹے کو قتل کیا تو یہ پورا خاندان ملعون ہے۔ رشتہ داری دین میں نہیں ہے، یہ دین داری ہے، رشتہ داری نہیں ہے۔ دین ہے تو حسین، حسین دین ہے۔ اور یہ ہے آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فوراً بلا فصل آیت ہے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب جو پہلی تفسیر ان لوگوں نے کی تھی کہ جن احکامات کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جس سے روکا ہے رک جایا جائے، تو پھر یہ آیت فوراً کیوں کہہ رہی ہے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا۔ آج تو کوئی نماز کا انکار نہیں کرتا، سب دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں، کوئی حج کا منکر نہیں ہے، کوئی روزے کا منکر نہیں ہے، تو پھر معلوم ہوا یہاں پہ یہ فروعات دین نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا حاجی کو ڈھونڈنے کا، وسیلہ ڈھونڈ کے حاجی کو، تو حاجی کا منکر اصول دین سے کافر ٹھہرے گا، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا۔ کافر ہو گئے وہ جنہوں نے حاجی کا انکار کیا، اور حاجی کا ابھی نبی پردے میں جانے والے ہیں، اس سے پہلے ہی غدیر کے میدان میں بتایا بھی دکھایا بھی۔ اب جاؤ مدینے کے پارساؤں میں ڈھونڈو کس نے اقرار کیا کس نے انکار کیا۔ بس یہیں سے ان الذین کفروا کی صورتیں تمہارے آئینے میں نظر آنے لگے گی کہ جو علی کے ساتھ ہوا وہ ایمان والا، جو ان کے خلاف ہوا ان الذین کفروا۔ اور ہر حاجی کے لیے یہ پوری آیت ہر ایک وسیلہ 12 کی 12 ہے، کیوں کہ رسول قیامت تک رسول ہے۔ کل میں نے کہا تو قرآن قیامت تک کا ہدایت کی کتاب ہے، تو ہادی بھی قیامت تک رہیں گے۔ اور اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے کہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا وسیلہ بنانے کا حکم نہیں ہے تم کو، ہاں وسیلہ تلاش کرو،
تو تلاش کرو گے تو یہ حق ملے گا، اور اگر تلاش نہ کیا اور ان کے منکر رہے تو ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو پوری دنیا سونا بن جائے، پوری دنیا کی دولت اور اس سے زیادہ بھی یہ فدیہ کر دیں، فدیہ یعنی دے دیں اللہ کے راستے میں، خرچ کر دیں، تو ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اصول دین کا انکار کر دیا، اللہ کے ہادی کا انکار کر دیا۔ اب تم ہمیں نیکیاں مت گنانا کہ فلاں نے اتنا خرچہ کیا، فلاں نے کنواں خرید کے دے دیا، فلاں نے باغ دے دیا، فلاں نے یہ کر دیا، نہیں، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جميعا، عذاب کو نہیں ٹال سکتے۔ اسی لیے اب بخاری جلد 4 مناقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تم جا کے پڑھنا، کیا لکھا ہے کہ ایک شخص کا جب انتقال ہونے لگا، وہ شخص کا نام میں نہیں لیتا، ایک شخص کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس گئے، تو ان کو بڑی الجھن تھی، بہت قریب آ رہی تھی نا، بڑی الجھن تھی، تو ابن عباس بھی ابن عباس ہیں، کیوں کہ مولا علی کے شاگرد ہیں، جا کے کہتے ہیں امیر المومنین، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، تھوڑی تکلیف میں کیوں گھبرا رہے ہیں، یہ تکلیف میں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ ابن عباس یہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہارے ساتھی، اب ساتھی قوس میں نام لکھا ہے کس کا؟ پہلے ہادی کا، ہاں، کہ اب میں جو عذاب دیکھ رہا ہوں تو کہتے ہیں پوری دنیا میرے لیے سونا بن جائے اور اتنا ہی اور ہو اور میں فدیہ کر دوں گا، تو یہ عذاب جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے نہ بچ سکوں گا۔ صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں، تم کا عذاب میں پڑ گئے، اے منہ صلوات بر محمد۔ تو اللہ نے جن کو ہادی بنایا ہے وہ قیامت تک ہے، ان کا کام ہے ہدایت کرنا، ہمارا کام ہے ان تک پہنچنا، کیوں کہ یہ وسیلہ ہے، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ درمیان میں ہوتا ہے، اللہ آتا نہیں، ہم اس تک جاتے نہیں، اس سے جو لے اور ہم کو دے اس کو کہتے ہیں وسیلہ، جو ہماری مشکل کشائی کرے، یہاں سے لے وہاں تک پہنچائے، یہ ہے وسیلہ۔ اب ہم کو مر کے جانا ہے جنت، تو جو ہمارے مرنے کے وقت آئے، جو ہماری قبر میں ہماری مشکل کشائی کرے، جو ہم کو کوثر میں پیاسے نہ رکھے، جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے کہ چلو چلو میری جنت ہے، اگر ایسی حدیث کوئی اور لے آؤ کہ رسول نے کہا ہے کہ یہ مالک جنت ہے، ہم حسین حسین کرنا بند کر دیں گے۔ تو کوئی ہو تو جنت تو بہت بڑی بات ہے، کچھ اسکوائر فٹ پلاٹ بتا دو کہ فنا کا ہے، کہ ایک آدھ پلاٹ کا مالک اس کو بنایا ہے، بڑا دین کا کام کیا ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا مجدد ہے، بہت بڑا صحابی ہے، جس کو اللہ نے جنت کا اتنا حصہ اس کو بینامہ کر دیا ہے، نہیں، پوری جنت کا ایک مالک، پوری جنت کے 2 سردار۔ تو اللہ کے واسطے ان کے قریب آؤ، ان کے قریب ہونا اللہ کے قریب ہونا ہے، ان کے قریب ہونا اللہ کے قریب ہونا ہے، اسی لیے یہ مجالس منعقد کی جاتی ہے تاکہ ان کے فضائل بھی معلوم پڑے، ان کی حقیقت بھی معلوم پڑے، اور گمراہ اماموں کا بھی پتہ چلے، گمراہ ولیوں کا بھی پتہ چلے۔ ولی 2 قسموں کے ہیں، ایک ولی اللہ ہیں، دوسرے ولی الشیطان ہیں، جو اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت ہیں،
وہ तागूत کے वली ہیں, اور جو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں. تو یہاں جو بھی ہمارے ہادی ہیں یہ سب اولیاء اللہ ہیں. اللہ نے اپنی نعمت ہے نا، نعمت سب سے بڑی نعمت ہے نبوت، رسالات، امامات، ولایات، ہدایات. تو یہ نعمت ہے. یہ گیہوں چاول آٹا، یہ دال بھجیا، یہ نعمت ہے، خالی کھانے پورتا ہے. وقت تو گزر گیا، ختم ہے. دوسرے دن پھر ضرورت، دوسرے دن پھر ضرورت. نعمت وہ جس کو زوال نہیں ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، ارے حیدری. عزیزان محترم، یہ ائمہ ہے اور ان کے لیے رسول نے نام بنام، جیسے یہ پوسٹر میں لکھا ہوا ہے نا، ایسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بتایا 12 امام کا. سرکار دو عالم نے، کتاب کا نام ہے کوکب دری، سید سلیمان قندوزی بلخی کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت جابر کو رسول اللہ نے 12 امام کا نام بتایا اور کہا یہ علم غیب مصطفیٰ دیکھو کہ تم میرے 5ویں امام جو ہے محمد باقر تک کا تمہاری حیات ہے. تم جب تک زندہ رہو گے تو جابر جب تم ان سے ملنا تو ان سے میرا سلام کہنا. ان کا نام بھی میرے نام پر محمد ہے، باقر ان کا لقب ہے. حضرت جابر بہت صلی اللہ محمد بڑی عمروں کا گزرے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، وہ وقت آیا جب ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. تو اتنی عمر، پلکیں بھی لٹک گئی ہیں، مگر اس انداز کو جب دیکھا کہ یہ بچے کا چہرہ، اس کا رنگ، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کا انداز، یہ تو بالکل مصطفیٰ جیسا ہے. تو حضرت جابر نے کہا اے معصوم ذرا ادھر آنا. آپ قریب گئے، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کیا کہا آپ کا؟ اس کو کہتے امام 2 سال کے ہیں. کتنی عمر ہے؟ ظاہری عمر ہے. امام تو امام کہاں سے میں بتاتے آ رہا ہوں. آپ نے کہا چاچا جابر پہلے تم میرے دادا کا سلام تو مجھ کو پہنچاؤ. میرا نام محمد ہے، باقر لقب ہے، میں وہی ہوں جس کو سلام پہنچانے کے لیے سرکار نے کہا تھا. جابر کو یاد دلایا کہ میرا سلام پہنچاؤ. اب سمجھ میں آیا امام؟ اچھا. تو حضرت جابر نے کہا کہ اب 2 سال کے ہیں، یہ 100 سال سے بھی اوپر. کہہ رہے ہیں اے مولا محمد یہ بتاؤ، یہ قرآن میں جو آیا ہے کہ جو اللہ کی سبیل میں مر جائے وہ جنت جائے گا، اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا، تو یہ سبیل ہے کیا؟ اتنی عمر ہو گئی، رسول کی صحبت میں رہے، علی کی صحبت میں رہے، اتنا زمانہ گزر گیا، یہ 2 سال کے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ اے محمد باقر سبیل کیا ہے؟ تو حضرت محمد باقر علیہ السلام نے کہا آپ کو نہیں معلوم؟ جابر نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں. کہا ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت سبیل ہے. اب قرآن پڑھو گے تو مزہ آئے گا کہ جو اللہ کی سبیل میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. تو جابر نے کہا جو میدان میں شہید ہوں گے، قتل ہوں گے. کہا نہیں چاچا، جو وہاں اگر ان کی محبت میں مرا وہ بھی جنتی، اور جو علی کرتے کرتے بستر پہ بھی مر گیا وہ بھی سبیل میں مر رہا ہے.
علی علی کرتے کرتے وہ بھی اللہ کی سبیل میں جا رہا ہے. یہ مت دیکھنا اس کی نماز روزہ زکات خیرات اور نہ ان کی نماز روزے پہ تم جھک جانا, حیرت نہ پڑنا, تعجب کرنا, ارے بڑا نمازی ہے, بڑا علی علی کرتا ہے کہ نہیں, سبیل پر ہے یا نہیں, ہدایت پہ ہے یا نہیں, ہادی سے تمسک ہے یا نہیں, ائمہ کرام معصومین کو مانتا ہے یا نہیں, ائمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہے یا نہیں. یہ کسوٹی ایک دم آسان, جو ایسا کرے وہ کوئی ہو اس سے محبت کرو, اور جو ایسا نہ کرے چاہے تمہارا باپ ہو, اب آیت کل پڑھوں گا سورہ توبہ میں, چاہے تمہارا باپ ہو, تمہاری ماں ہو, تمہارا بھائی ہو, کوئی رشتہ دار ہو, چھوڑ دو. ایمان نام اس کا ہے. اور اتنی دلیلیں ملنے کے بعد جس کو سمجھ میں نہ آئے اس پر تف ہے کہ جو سبیل تک نہ آئے. اب میں ایک بات بتاؤں, واقعہ ہے عیسائی کا. کس کا ہے؟ عیسائی ہے, اور ان کا نام ہے حضرت وہب کلبی. ہاں, جب امام علی مقام مکے سے چلے 17ویں منزل پہ تھے, کسر بنی مقاتل کے پاس آپ کا پڑاؤ تھا, تو وہب کلبی بھی اپنا خیمہ امام حسین کے خیمے کے سامنے لگائے ہوئے تھے. جب خیمہ ان کے سامنے لگا نا تو وہب کلبی کی ماں ہے, ان کا نام ہے قمر. قمر نے دیکھا کہ ان کے سامنے کچھ خیمے لگے ہیں, تو اپنے بیٹے وہب سے کہا کہ ذرا معلوم تو کرنا یہ کس کے خیمے لگے ہیں. تو حضرت وہب کلبی اپنے خیمے سے نکلے, فاصلہ طے کر کے اس خیمے کے پاس آئے, اور وہاں جب آئے تو کہتے ہیں جب وہ آ رہے تھے نا, ادھر سے یہاں تک کوئی قریب نہیں تھا, کافی فاصلہ ہے, جب وہب چلے تو امام دیکھے کہ وہب چلے ہیں, فوراً مولا عباس سے کہا, عباس ان کو سمجھا کر واپس کر دینا, ان کو سمجھا کر واپس کر دینا, ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے, 16 دن ہوا ہے, 17 دن ہوا ہے صرف, اس لیے ان کو واپس کر دیں. آئے وہ مولا عباس سے پوچھتے ہیں یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا مسافروں کا ہے. ارے بھائی بتاؤ کس کا خیمہ ہے؟ کہا یہ غمگین لوگوں کا خیمہ ہے. کہا کس کا خیمہ ہے؟ کہا غریبوں کا خیمہ ہے. بولے اچھا تم نہیں بتاؤ گے, اچھا یہ بتاؤ تم کون ہو, تمہارا دین کیا ہے؟ مولا عباس نے کہا میں مسلمان ہوں. تو اس خیمے کا جو مالک ہے اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اب مولا عباس پلٹے, امام کی طرف دیکھا, امام نے اشارہ کیا کہ اب بتا دو. مولا عباس نے کہا یہ خیمے کا جو مالک ہے وہ مدینے کے سید ہیں اور میں ان کا غلام ہوں. جیسے ہی سنا کہ مدینے کے سید ہیں یہ ان کا غلام ہے, کہا تم مدینے کے سیدوں کا غلام ہے تو تم ہمارے آقا کو پہچانتا ہے جن کا نام حسین ہے, جن کا نام حسین ہے. جیسے ہی کہا حسین تو بولے یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہی خیمے کا مالک ہے, یہی حسین ہے. حسین کو دیکھ کر اور سن کر وہب کھل اٹھا اور کہتا ہے آپ ہیں تو آپ حسین ہیں, تو پھر آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم بھی ہے. اچھا تو یہ جو فوج تم کو گھیرے ہوئے یہ کون ہے؟ کہا یہ یزیدیوں کی فوج ہے, یہ ہم کو ختم کرنا چاہتی ہے. وہ پلٹے, فوراً اپنے خیمے میں گئے, اپنی ماں کو بتایا. اماں غضب ہو گیا, کہا کیا ہوا؟ پہلے تو کپڑا ہی پھاڑ لیا. وہب کلبی نے کپڑا ہی پھاڑ لیا. یہ حالت دیکھ کر ان کی ماں قمر نے کہا کہ وہب کیا ہوا؟ تو جناب وہب نے کہا اماں غضب ہو گیا, یہ خیمہ کون سا خیمہ معلوم ہے؟ یہ مباہلے والے سیدوں کا خیمہ ہے. ایک واقعے سے ہدایت لیا, ایک واقعہ مباہلہ, پورا دین نہیں. کیا کہا ماں سے؟ مباہلے والے سیدوں کا خیمہ ہے. یہ مباہلے میں جو خاتون جنت آئی تھی جن کی وجہ سے ہم نے
مباہلہ نہیں کیا تھا، جزیہ دینا منظور کیا تھا. اسی خاتون جنت فاطمہ کے یہ بیٹے ہیں. جب اس کی ماں قمر نے سنا نا، اس کو کہتے ہیں ہدایت کا ملنا، حلالی خون تو ہو. قمر نے کہا بیٹا یہ جتنے مہمان ہیں ہمارے ان کو واپس بھیجو. شادی میں آئے نا، نکاح ہو گیا نا، شادی کو بھیجو ان کو واپس، جاؤ تم اپنے گھر جاؤ. اب مباہلے والے سید مل گئے ہم کو، ہم شادی کی خوشیاں نہیں کریں گے. مہمانوں کو واپس کر دیا. اپنے بیٹے وہب کو، اپنی بہو کو لے کر آ گئی خیمہ حسین پر. اے مباہلے والے سیدوں، اب میں شادی کی خوشیاں نہیں منانا چاہتی، اب میں تمہاری نصرت کے لیے آئی ہوں. امام نے کہا دیکھو نصرت کرنا ہے تو پہلے اس دین میں داخل ہونا پڑے گا، کلمہ پڑھو. کہا فاطمہ کا کلمہ ابھی ہم کو پڑھا دو، جو ان کا دین وہ ہمارا دین ہے. مسلمان ہو گئے. کہا اب کیا ہوگا؟ کہا شہادت ہے. کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹوں کو آپ پہ قربان کر دوں گی اور زینب کی خدمت کرتے کرتے میں شام تک جاؤں گی. اللہ اکبر. عاشورے کا دن آ گیا، فداکار فدا ہونے لگے. حضرت وہب بن کلبی جب آئے نا، امام نے دیکھا، کہا وہب ابھی جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، ابھی اور لوگ ہیں قربان ہونے. کہا اماں سے اجازت لے کے آ جاؤ. کہا سرکار اماں ہی نے سجا کے بھیجا ہے، اماں ہی نے سجا کے بھیجا ہے. جب کہا ماں نے ہی بھیجا ہے تو اتنا کہتے میں ان کی ماں بھی آ گئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. اے میرے آقا مجھ کو جلدی ہے کہ یہ جا کر آپ کی نصرت میں یا سمر کا سر لائے یا عمر سعد کا سر لے کے آئے میرے پاس، یا آپ کے کاندھوں پہ اس کی میت آئے. یہ ہے ماں. اس کو کہتے ہیں دین کو ماننا، اس کو کہتے ہیں امام کو ماننا. وہب قلبی کو اجازت ملی، صفوں کی صفیں پلٹ دی، جا کے واپس آنے لگے. ان کی ماں نے دیکھا، دور سے آواز دی وہب سمر کا سر ہونا چاہیے تیری ہاتھ میں یا تیری میت حسین کے کاندھوں میں ہونا چاہیے. منہ پھیر لیا. وہب پھر پلٹے، پھر میدان میں گئے. 19 سواروں کو قتل کیا، 2500 پیادوں کو قتل کیا. ان کے ہاتھ کٹ گئے. جب گرنے لگے نا، جب گرنے لگے تو آواز دی مولا میری مدد کو آئیے. جب مولا کو آواز دیے نا وہب قلبی نے، تو ان کی بیوی بھی میدان میں دوڑی. اب مولا سے پہلے پہنچ گئی اور پہنچ کے وہب کے خون پہ اپنے بالوں کو رنگنے لگی. وہب تم کامیاب ہو گئے. جب وہب کی بیوی وہب کا خون کو اپنے بالوں اور چہرے پہ لگا رہی تھی نا، تو سمر نے کہا اپنے ایک بندے کو کہ اس کا کام تمام کر دے. اس نے نیزہ مارا، وہب کی بیوی کے سر پہ لگا، وہ بھی شہید ہو گئی. جب میرے مولا پہنچے بہت دیر تک کا یہ منظر دیکھ کے روتے رہے اور اپنے صحابیوں سے کہا او میرے صحابیوں دیکھو اس کو کہتے ہیں سہاگ کی رات. دیکھو دونوں خون ایک ساتھ بہ رہے. وہب کی لاش، اس کی زوجہ کی لاش، دونوں کو لائے، دونوں ایک ساتھ جنت پہنچے. اور وہب کا سر جو ہے یزیدیوں نے وہب کی ماں کی طرف پھینکا. ماں نے سر لیا، پیشانی کو چوما اور سر کو لیے. اب دین کا کعبہ ہے حسین، حسین کے طرف 7 مرتبہ طواف کر رہی ہے. بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں. تو نے نصرت امام کی. 7 مرتبہ چکر لگانے کے بعد اسی سر کو یزیدیوں کی طرف پھینکا. اتنی تیز پھینکا کہ جس پر پھینکا وہ خود مر گیا اور کہا ہم سیدوں پہ جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.